شاء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیبنا و نبینا و الصفین المذنبین و رحمت للعالمین و ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم منتظران امام زمانہ سوگواران مظلوم کربلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولیوں کی زندگی ہے پسینہ حسین کا، ولیوں کی زندگی ہے پسینہ حسین کا، ظلم و ستم کی موت ہے جینا حسین کا، ظلم و ستم کی موت ہے جینا حسین کا، کہہ دو یزیدیوں سے کہ وہ اپنے دن گنے، کہہ دو یزیدیوں سے کہ وہ اپنے دن گنے، لو آ گیا ہے اب وہ پوتا حسین کا، لو آ گیا ہے اب وہ پوتا حسین کا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ذکر شبیر کو فتووں سے دبانے والوں، ذکر شبیر کو فتووں سے دبانے والوں، کتنے ناداں ہیں سورج کو چھپانے والوں، کتنے نادان ہیں سورج کو چھپانے والوں، غیب سے آتی ہے صدائے مہدی، غیب سے آتی ہے یہ صدائے مہدی، ذکر شبیر کو ہم ہے بچانے والے، ذکر شبیر کو ہم ہے بچانے والے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے ہم 10 منٹ مسئلہ مسائل کریں گے انشاءاللہ۔ جدید فقہی مسائل گجراتی میں سے مسئلہ نمبر 51 سوال پوچھا گیا ہے آیت اللہ سستانی صاحب سے، اور سستانی صاحب نے ان کے جواب دیے ہیں۔ ماٹی કેમ કે પાક કરનારી છે, માટી કેમ કે પાક કરનારી છે, મુતહરાતમાંથી છે, શું ચંપલની જેમ ગાડીમાં ઘૂમનારા પૈડાઓને પણ આ માટી પાક કરી શકે છે? જવાબ છે કે માટી ગાડીના પૈડાઓને પાક નથી કરી શકતી۔ توجیہ المسائل مسئلہ نمبر 49 اردو توجیہ المسائل جدید فقہی مسائل۔ مسئلہ نمبر 49 زمین جو مطہرات میں سے ہے کیا جوتے کی طرح گاڑی کے گھومنے والے پہیوں کو بھی پاک کر سکتی ہے؟ جواب ہے آیت اللہ سستانی صاحب کا کہ زمین گاڑی کے پہیوں کو پاک نہیں کر سکتی۔ نیکسٹ مسئلہ جو گجراتی توجیہ المسائل میں مسئلہ نمبر 52 જે વસ્તુને નજાસત લાગી જાય, જો કોઈ વહેવાવાળી વસ્તુ ન હોય તો તેનો બીજી ચીજોની નજીસ કરવાનો સિલસિલો ક્યાં સુધી ચાલશે? عزیزان گرامی، یہاں پر جو پوچھا جا رہا ہے سوال، ہم اردو میں بھی پہلے اس سوال کو دہرا دیں تاکہ سوال واضح ہو جائے۔ آیت اللہ سستانی صاحب سے مسئلہ پوچھا گیا کہ متنجس جسے نجاست لگ جائے، ایک ہوتا ہے نجس، مثال کے طور پہ پیشاب نجس ہے مگر وہ ہمارے کپڑے کو لگ گیا تو کپڑا متنجس ہے، یعنی پیشاب خود نجس ہے مگر پیشاب جس کو لگ گیا وہ متنجس ہے۔ تو یہاں سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جو متنجس ہے اگر کوئی بہنے والی چیز نہ ہو تو اس کا سلسلہ کہاں جا کر رکتا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ کہ مثال کے طور پہ میرا کپڑا نجس ہوا تو یہ میرا کپڑا متنجس ہے، اب یہ دوسرے کو لگیں گا، دوسرا تیسرے کو لگیں گا، تیسرا چوتھے کو لگیں گا، تو کب یہ نجاست رکیں گی؟ سوال یہ ہے، انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ سوال سمجھ میں آ گیا ہوگا۔
કે જે વસ્તુને નજાસત લાગી જાય, કોઈ વહેવાવાળી વસ્તુ ન હોય, તો તેનો બીજી ચીજોને નજીસ કરવાનો સિલસિલો ક્યાં સુધી ચાલશે? દાખલા તરીકે એક ચાદર નજીસ થઈ છે, ચાદર પર હું બેસી મારું કુર્તું નજીસ થયું, કુર્તું પછી કોઈ બીજી વસ્તુને અડ્યું તો એ નજીસ થયું, તો હવે આ સિલસિલો ક્યાં સુધી ચાલશે? સવાલ એ છે. જવાબ એનો એ છે કે નજીસ થયેલી વસ્તુ જે ચીજની સાથે સ્પર્શ ભીનાશવાળી હાલતમાં કરશે તે પણ નજીસ થઈ જશે. એવી જ રીતે બીજી નજીસ થઈ ગયેલી ચીજ ભીનાશની હાલતમાં બીજાને લાગશે એ પણ નજીસ થશે, પરંતુ ત્રીજી નજીસ થયેલી વસ્તુ ચાહે કોઈ વહેવાવાળી ચીજ કે બીજી કોઈ ચીજને લાગશે તો તે નજીસ નહીં થાય. ઉર્દૂમાંથી આપણે જવાબ જોઈએ. मुतनज्जिस को जो चीज़ लगेगी वो भी मुतनज्जिस हो जाएगी. इसी तरह दूसरी मुतनज्जिस चीज़ को भी जो चीज़ लगेगी वो भी मुतनज्जिस हो जाएंगी. लेकिन तीसरी मुतनज्जिस चाहे वो कोई बहने वाली चीज़ हो या कोई और को जो चीज़ें लगेंगी वो नजीस न होगी. अजीज़ानी गिरामी, सीधो जवाब છે કે જે મુતનજ્જિસ છે એટલે કે જે વસ્તુ નજીસ થઈ છે એ ચીજને બીજી વસ્તુ લાગશે તો એ બીજી વસ્તુ પણ નજીસ થઈ જશે, અને એવી રીતે બીજી વસ્તુ જ્યારે ત્રીજી વસ્તુને લાગશે તો એ પણ નજીસ થશે. પણ ત્રીજી વસ્તુ જે મુતનજ્જિસ છે, હવે ચાહે કોઈ વહેવાવાળી વસ્તુને અડે કે બીજી કોઈ ઓર વસ્તુને અડે, હવે બીજી કોઈ આગળ કોઈ આ નજાસત ફેલાશે નહીં. હવે એ ત્રીજી નજીસ થયેલી વસ્તુ ચોથી વસ્તુને નજીસ કરી શકશે નહીં. एक मिसाल के जरिए इसे समझेंगे. मिसाल मैं खुद दे रही हूँ. मिसाल के तौर पे अजीज़ानी ग्रामी मेरी चादर नजीस हो गई. अब उस चादर पे मैं आके बैठी, क्योंकि गीली थी मेरे कपड़े नजीस हुए और मैं उसी कपड़े के साथ कुर्सी पे जाके बैठी. कपड़े मेरे गीले थे, कुर्सी नजीस हुई. अब कुर्सी पे और कोई आके बैठेगा तब वो नजीस नहीं होगा, क्योंकि मुतनज्जिस चीज़ जो नजीस हो गई है वो दूसरी चीज़ को नजीस करती है. दूसरी जो नजीस हुई वो तीसरी को नजीस करेंगे, मगर तीसरी नजीस हुई चीज़ चौथे को नजीस नहीं कर सकती. यानी अब नजासत का जो सिलसिला था वो खत्म हो गया. नंबर 53. જો કૂતરો મારું જીસ્મ અથવા કપડું ચાટી જાય અથવા મોં લગાડે તો હું એને કેવી રીતે પાક કરું? આના પહેલાંની મજલિસમાં આપણે વાસણ પાક કેવી રીતે કરવાના અગર કૂતરું ચાટી જાય બધું જોયું હતું, પણ અહીંયા જે સવાલ છે એમ છે કે જો કૂતરું મારું જીસ્મ અથવા મારું કપડું ચાટી જાય અથવા મારા જીસ્મને કે કપડાને મોઢું લગાડે તો હું એને કેવી રીતે પાક કરું? એક વસ્તુ તો એ પહેલાં ધ્યાન રાખવું પડશે કે જો કોરું કૂતરું આપણને અડી જાય ને આપણે પણ કોરા હોઈએ તો એ કોઈ દિવસ આપણે નજીસ ના કરે. મોં લગાડે છે એટલે કે એની મોંની ઋતુબત આપણને લાગી રહી છે તોની વાત છે, તો નજીસ થશે. હવે દાખલા તરીકે કૂતરું મોઢું લગાડે એટલે કે કપડું કે જીસ્મ ચાટે કે મોં લગાડે તો કેવી રીતે પાક કરવું? જવાબ છે કે એવા બદન અથવા કપડાને પાક કરવા માટે એક વખત પાણીથી ધોવું પૂરતું છે. અલબત્તા જો કલીલ પાણીથી તેને નજીસ ચીજને પાક કરવી હોય તો તેને નીચોડવું જરૂરી છે. એટલે કે કૂર અથવા જારી પાણી હોય તો નીચોડવું બી જરૂર નથી, ફક્ત એક વખત ધોવાનું છે. પણ જો કલીલ પાણીથી આપણે પાક કરીએ તો નીચોડવું જરૂરી છે, એટલે કે કપડાને ધોતી વખતે નીચોવવું વાજિબ છે. બસ આપણે આ જ મસલાને ઉર્દૂમાં જોઈ લઈએ છીએ. અગર કુત્તા મેરા મસલા નંબર 51 उर्दू जदीद फ़िकी मसाइल. अगर कुत्ता मेरा जिस्म या कपड़ा चाटे या मुंह लगाए तो इसे कैसे पाक करूं? जवाब है ऐसे बदन और लिबास की तहारत के लिए एक दफ़ा पानी से धोना काफ़ी है. अलबत्ता अगर कलील पानी से इस नजीस चीज़ को धोना चाहे तो इसमें से पानी निकालना ज़रूरी है. इसलिए कपड़ा वगैरह को धोते वक्त निचोड़ना वाजिब है. इंशाअल्लाह नेक्स्ट मजलिस में આપણે આગળ મસલા જોશું. પરવરદિગાર આલમથી દુઆ કરીએ પરવરદિગાર આલમ મોહમ્મદ અને આલે મોહમ્મદના સદકામાં આપણને ફિકથી મોહબ્બત અતા કરે. ખુદા આપણી ભૂલોને માફ કરે. પરવરદિગાર આલમ ઇલ્મે નાફે અને અમલ સ્વાલેની તૌફીક અતા કરે. અઝીઝો,
آج ایک بہت امپورٹنٹ چیز بتانے جا رہی ہوں اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ ہمارا ٹاپک ہے حیات جاویدانی. تو عزیزان گرامی، یہ بہت فائدہ مند چیز ہوگی اگر ہم اس پر عمل کریں گے. پہلے ایک آواز بلند صلوات بھیجے تاکہ میں بہترین طریقے سے آپ کو یہ عمل بتاؤں. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجان. گرامی، آج میں روزانہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا آسان طریقہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم کس طرح روزانہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں، اور اس کا آسان طریقہ الحمدللہ بہت سارے لوگ ایسے جو زیارت وارثہ روز پڑھتے ہیں، جو زیارت عاشورہ روز پڑھتے ہیں، مگر آج میں اپنے چھٹے امام علیہ السلام کی ایک روایت بیان کرنا چاہتی ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے راوی سے فرمایا، آیا تم ہر روز قبر حسین کی زیارت کرتے ہو؟ راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ میں آپ پہ قربان جاؤں مولا، میں روزانہ قبر حسین کی زیارت نہیں کرتا. اس پر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کس قدر جفاکار ہو. کیا ہر جمعے، ہر ماہ، ہر سال زیارت کرتے ہو؟ میں نے کہا مولا، کچھ سال ایسے تھے کہ جن میں زیارت کی ہے. تب امام نے فرمایا، اے سدیر، تم لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیسی جفا کرتے ہو؟ پھر امام علیہ السلام نے زیارت حسین علیہ السلام کی فضیلت کو بیان فرمائی. پھر سوال کیا، کیا تم ہر جمعہ کو 5 مرتبہ اور ہر دن میں 1 مرتبہ روضہ حسین کی زیارت نہیں کرتے؟ راوی نے کہا، مولا میں آپ پر فدا ہو جاؤں، ہمارا اور روضہ حسین کے درمیان کئی فرسخ کا فاصلہ ہے. آپ نے فرمایا، اپنے گھر کی چھت پر جا، کھلے آسمان کے نیچے کھڑا رہے، پھر داہنی طرف دیکھ، پھر بائیں طرف دیکھو اور اپنا سر آسمان کی طرف بلند کرو اور روضہ اقدس کی سمت اشارہ کر کے کہو، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس اس سے تمہارے لیے ایک زیارت لکھی جائے گی اور وہ زیارت حج اور عمرہ کے برابر ہوگی. سدیر کا بیان ہے کہ کہیں باہر ایسا ہوتا تھا کہ میں مدینے میں 20 مرتبہ سے بھی زیادہ یہ عمل کرتا تھا، یعنی 20 مرتبہ سے بھی زیادہ اپنی گھر کی چھت پہ جاتا تھا اور کہتا تھا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، ہم کو خاص عورتوں کی بات ہے کہ عورتوں کو تو چھت پہ جانا نہیں ہے، کیونکہ 200 ایسے مسائل ہیں کہ جس میں مرد اور عورت میں فرق ہے. علماء نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وجہ پردہ ہے. کتنا پیارا ہے عزیزان گرامی کہ شریعت بدل جاتی ہے. یہاں پر مرد جائیں گے ٹیریس پہ، جا کے کہیں گے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم کیا کریں گے؟ ہم گھر میں ہی سے سلام کریں گے. عزیزان گرامی، ابھی بیٹھے بیٹھے ہم 3 مرتبہ امام حسین کی زیارت کر لیے، یہ قصہ کہتے کہتے شاید 4 مرتبہ. تو عزیزان گرامی، جب اتنا آسان امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا، جس کا ثواب عمرہ اور حج کے برابر ہے، تو عزیزو اب تو صرف ہمیں صبح اٹھتے بیٹھتے جب بھی عزیزو ہمیں مثال کے طور پہ ہم مصلی پر آئے، ہم سلام کریں گے. مصلی اٹھایا پھر سلام کریں گے. عزیزان گرامی، ہم تو 20 سے بھی زیادہ مرتبہ کر سکتے ہیں. کیوں؟ ہم کو چھت پہ نہیں جانا، ہمارے لیے آسانی ہے. اور میں نے ایک بات آپ کو بتائی کہ 200 مسئلے میں فرق ہے پردے کی وجہ سے. تو اس میں 1-2 مثال دینا چاہوں گی کہ مثال کے طور پہ جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو عزیزان گرامی، جب ہم صحیح کرتے ہیں تو جہاں ہربلا کا مقام ہوتا ہے، جہاں مرد دوڑتے ہیں، ہم نہیں دوڑتے. عورتوں کو کہا تم چلو، مردوں سے کہا تم دوڑو. کیوں؟ پردہ. اللہم لبیک جب حاجی کہتا ہے تو آواز بلند کہے گا، حاجانی دھیمی آواز میں کہیں گے. کیوں بھائی؟ پردہ. سنت حاجرہ ہے عزیزو، کہ جناب حاجرہ پانی کے لیے دوڑی تھی، مگر عزیزان گرامی، مرد کرتے ہیں سنت پر عمل، عورتیں چلتی ہے. ہم رکوع میں جاتے ہیں تو اپنے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، ہمارا بدن زیادہ نہ دکھے.
عزیزان گرامی، جب ہم سجدے میں جاتے ہیں اپنی کوہنیوں کو نیچے رکھ دیتے ہیں، مرد اوپر رکھتے ہیں. یعنی عزیزان گرامی ایسے 200 مسائل ہیں کہ جس میں مرد اور عورت میں مسائل میں فرق کی وجہ پردہ ہے. خدا ہمیں بیسٹ پردہ کر کے خاتون جنت کی شہزادی ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ کو ہدیہ کرنے کی اور اپنے زمانے کے امام کو ہدیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آؤ عزیزو، ہم اپنے موضوع پر آ جائے. ہمارا موضوع ہے حیات جاودانی آخرت، ہمیشہ کی زندگی. ہمیشہ کی زندگی تبھی صحیح ہو سکتی ہے عزیزو کہ جب ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. اور ہم نے پچھلی مجلسوں میں اس بات کی وضاحت کر دی ہے عزیزو کہ ہمارے کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا ایمان وقت آخر چلا جاتا ہے یا ہمارا سوء خاتمہ ہوتا ہے. تو اس میں ہم نے جو مین چیزیں دیکھی تھی عزیزان گرامی، ایک مرتبہ ریویژن کر کے آگے بڑھوں، صرف پوائنٹ، تاکہ اگر کوئی بھول گیا ہے اسے یاد آ جائے. پہلی چیز ہم نے جو دیکھی تھی کہ جس کی وجہ سے ایمان چلا جاتا ہے، سوء خاتمہ کا سبب بنتا ہے، وہ محبت دنیا تھی. دوسری چیز ہم نے جو دیکھی تھی عزیزو، حج استطاعت ہونے کے باوجود بھی نہ کرے تو اس کی موت، چاہے یہودی کی موت مرے چاہے مجوسی کی. تیسری چیز ہم نے دیکھی تھی زکوٰۃ کو نہ ادا کرنا، یا اس میں خونس بھی آ گیا. چوتھی چیز عزیزو ہم نے دیکھا تھا حسد کرنا. پانچویں چیز ہم نے دیکھی تھی برے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا. اور چھٹی چیز ہم نے دیکھی تھی کہ ماں باپ کو ناراض کرنا سوء خاتمہ کا سبب بنتا ہے. تو ماں باپ کا نام آیا ہے تو دل چاہتا ہے کہ ان کے بارے میں کچھ کہوں. عزیزو، اگر ماں باپ خوش ہے تو سمجھ جاؤ خدا خوش ہے. میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہی. امام سے پوچھا گیا تھا، امام بتاؤ میرا خدا مجھ سے راضی یا نہیں؟ کہا دیکھ لو تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہے یا نہیں. اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہے تو تمہارا خدا بھی تم سے راضی ہے. عزیزان گرامی، ماں باپ سے بے رخی کرنا، ماں باپ کی اطاعت نہ کرنا، ان کو ناراض کرنا، یہ گناہان کبیرہ میں سے جس کی وجہ سے اولاد آنکھ ہو جاتی ہے. اور جو اولاد آنکھ ہو گئی ہو وہ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی جو 500 سال کے راستے سے آتی ہے. عزیزان گرامی، بار قدسیہ میں ہے کہ خدا بند عالم نے فرمایا کہ مجھے میری عزت اور جلال اور شان کی بلندی کی قسم کہ ماں باپ کا جو آنکھ ہوگا وہ اگر پیغمبروں کے جتنی عبادت لے کر آئے گا پھر بھی میں اسے قبول نہیں کروں گا. عزیزان گرامی، ماں باپ جن کے ناراض ہوں گے، جن کے ماں باپ اپنی اولاد سے ناراض ہوں گے، عزیزان گرامی، وہ اولاد نہ تو دنیا میں لذتیں حاصل کر سکیں گی نہ اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگی. آپ کی ناراضگی کی وجہ سے عزیزان گرامی غریبی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، سکرات سخت ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ سختی سے اس کی روح قبض کی جاتی ہے. امام جعفر سوادی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ ظلم کرتے ہو پھر بھی ان کو غصے بھری نظر سے اگر دیکھا تو کوئی نماز قبول نہیں ہوگی. سراج القلوب میں ہے کہ خداوند متعال نے فرمایا کہ اے موسیٰ میرے غضب سے ڈرتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا غضب تم پر نازل ہو. اگر ایسا ہوا تو میں تمہارا نام پیغمبروں کے لسٹ سے نکال ڈالوں گا. عزیزان گرامی، اب جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں میرے مالک تو کس بات سے غضبناک ہوتا ہے، تو مجھے بتا دے تاکہ میں خیال رکھوں. جواب قدرت آیا، ماں باپ کو ناراض کرنے سے، ان کے حکم کی مخالفت کرنے سے. کہا ماں باپ کے حکم کو مانو بھلے وہ کافر ہو. اے موسیٰ میری عزت اور جلال کی قسم، ماں باپ کے آنکھ کردہ بچوں کو ایسا عذاب دیا جائے گا کہ جو پوری دنیا کے گناہ کے برابر گناہ کر کے آیا ہو، اتنا عذاب ہوگا.
اور جب تک ماں باپ خوش نہ ہو گئے اس کے لیے میرا رحم نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، حدیث میں ہے کہ ماں باپ کا حق جیسے زندہ ہو تب ہے ویسے ہی بعد موت بھی ہے، لہٰذا بعد موت بھی یعنی ہمارے ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی ان کی روحوں کو ثواب ہم نہ پہنچائیں تو اولاد ہو سکتا ہے کہ ماں باپ بعد میں آنکھ کر دیں، ہو سکتا ہے کہ ایک ماں باپ ناراض ہو کے اس دنیا سے گئے مگر پھر اولاد نے ان کی نمازوں کو قضا کروایا، اولاد ان کے روزے قضا کروا دیے، ان کا خمس نکلوا دیا، ان کی حج کروا دی، ان کے لیے کار خیر کیا، ان کے لیے بہت ساری نیکیاں کرتے رہے، کچھ جو بھی پڑھتے رہے ہر نیکی میں کہتے رہے پروردگار اس نیکی کا میرے ماں باپ کو اجر دینا، پروردگار اس نیکی کا میرے ماں باپ کو اجر دینا۔ ہو سکتا ہے ماں باپ ناراض ہو کے گئے اس دنیا سے مگر اب راضی ہو جائے، اور بہت ممکن ہے کہ ماں باپ راضی ہو کے گئے مگر اب ہم یاد ہی نہیں کرتے اور ماں باپ ناراض ہو، لہٰذا ہمیشہ دعا کرے پروردگار بس تو کرم کرنا کہ ہمیشہ ہمارے ماں باپ ہم سے راضی رہے، ایسے کام ہم کریں اور ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی رکھنا، اور پروردگار یہ بھی کرم کر دینا کہ ہم ہمیشہ اپنی اولاد سے راضی رہیں، ہم ہمیشہ اپنی اولادوں کو دعاؤں سے نوازتے رہیں، ہم ہمیشہ اپنے بچوں پہ کرم اور فضل کرتے رہیں۔ عزیزان گرامی، بچے سے ہو سکتا ہے کبھی غلطی ہو جائے، ہم تو ماں باپ ہیں، ہمیں بڑا دل رکھنا چاہیے اور ہمارے بچوں کے لیے آسانی فراہم کرنی چاہیے، دشواریاں نہیں فراہم کرو۔ عزیزو، حیات القلوب اور حلیت المتقین اور ذخیرۃ المعاد میں ہے کہ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، نام اس کا جری تھا، اور وہ اپنی عبادت گاہ میں خدا کی عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی ماں اس کے پاس آئی، اب یہ عابد زری نماز پڑھ رہا تھا، ماں نے آواز دی مگر اسے کوئی جواب نہیں دیا، ماں واپس چلی گئی، دوسری بار آئی، پھر آواز دی، کوئی جواب نہیں ملا، ماں چلی گئی، تیسری بار وہ اور نماز پڑھنے لگا، تیسری بار ماں آئی، آواز دی، عابد زری نے جواب نہیں دیا، عبادت میں مشغول ہے۔ اس بار ماں نے جاتے جاتے کہہ دیا، خدا تیری مدد نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے دن عابد کے عبادت خانے کے پاس سے ایک بد چلن عورت نکلی، عبادت خانے کے پاس جب وہ آئی، عزیزو، اسے ڈیلیوری کا درد اٹھا اور وہیں پر اسی نے ایک بچے کو جنم دیا۔ جب شہر والوں کو خبر ہوئی کہ اس عورت نے ایک بچہ جنا ہے جو حرام بچہ ہے تو گاؤں والے لوگوں نے اسے دھمکایا، ڈرایا اور پوچھا کہ اس بچے کے باپ کا نام بتا۔ اس نے گھبراتے سچ بات چھپاتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ بچہ عابد زری کا ہے۔ اب بنی اسرائیل میں یہ بات ہر ایک جگہ گھوم پھری۔ موبائل نہیں تھے عزیزو، انٹرنیٹ نہیں تھا، مگر اتنی جلدی یہ بات ایک نے دوسرے کو کہی، دوسرے نے چوتھے کو کہی، چوتھے نے چھٹے کو کہی، یہاں تک کہ سب کو پتہ چل گئی، اور جس کے دل میں جو آیا سب کچھ نے کچھ بولنے لگا۔ سب لوگ کہتے تھے یہ عابد کتنا گنہگار نکلا، لوگوں کو تو نصیحت کرتا ہے، عبادت کے ڈھونگ رچتا ہے۔ ہر جگہ اس پر لعنت اور ملامت ہونے لگی، یہاں تک کہ وقت کے بادشاہ کے پاس یہ بات پہنچ گئی۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور کہہ دیا کہ ایسے عابد کو سولی پہ چڑھانا چاہیے۔ اب عزیزان گرامی، عابد کو سپاہی پکڑ کے لے گئے۔ عابد کی ماں کو یہ پتہ چلا، دوڑتی ہوئی آئی، سپاہی عابد زری کو پکڑ کے لے جا رہے تھے، بیٹے کو اس طرح باندھ کے لے جاتا ہوا دیکھا، ماں رونے لگی۔ عابد نے ماں سے کہا، ماں، آپ کی بد دعا کی وجہ سے یہ تہمت مجھ پر آیا ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، ماں تجھے معاف کر دے۔ عزیزو، ماں نے کہا، بیٹا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ عابد کی ہمت بڑھی۔ لوگوں نے عابد زری سے کہا کہ تیری پاس کوئی دلیل ہے کہ تو اس بچے کا باپ نہیں ہے؟ یعنی یہ عورت نے جو کہا ہے وہ تجھ پہ الزام ڈالا ہے، تجھ پہ تہمت لگائی ہے۔ عزیزان گرامی، عابد زری نے کہا، ہاں، اس بچے کو لاؤ۔ جب اس بچے کو لایا گیا، زری نے بچے کو ہاتھ میں لیا،
ہاتھوں کو بلند کیا، دعا کی اور پھر اس بچے سے پوچھا کہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ اب اس نے کہا کہ فلاں قبیلے کا ایک چرواہا ہے جو میرا باپ ہے۔ اب اس چھوٹے سے بچے کو عابد کے فیور میں بولتے دیکھا، لوگ خوش ہو گئے۔ کسی کو اب عابد پہ کوئی شک و شبہ نہ رہا۔ بادشاہ نے بھی عابد کو عزیزان گرامی رہا تو کیا، مگر اس کا احترام کر کے اسے رہا کیا۔ عزیزان گرامی ہوا کیا، ماں کی ناراضگی کی وجہ سے کیسی مصیبت آ گئی عزیزو۔ ہم دعا تو مانگتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حیو یا قیوم، ہے اور قیوم، برحمتک، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث فاغثنی، فریاد کو پہنچنے والے میری فریاد کو پہنچ، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، ایک پلک جبکہ اتنی دیر بھی مجھے اپنے حال کے حوالے نہ کرنا، وہ اصل لشانی کلہ، میرے تمام امور کی اصلاح فرما۔ ماں نے کیا کہا تھا عزیزو؟ ایک پلک جبکہ اتنی دیر بھی میرا خدا میری مدد نہ کرے تو میرا کیا حال ہو سکتا ہے؟ ماں نے کہا تھا جا تیرا خدا تیری مدد نہ کرے۔ بس یہی وجہ بنی کہ خدا بند عالم کی نظر کرم ہٹی اور یہ تہمت آ گیا۔ لہٰذا اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ماں باپ ناراض ہو کے کچھ زبان سے کہہ نہ دے۔ عزیزان گرامی، عین الحیات اور حیات القلوب میں ایک روایت ہے، پہلے کا زمانہ تھا، 3 دوست کہیں جا رہے تھے، راستے میں عزیزان گرامی بارش آنا شروع ہو گیا، بادل گھرے ہوئے ہیں، بجلیاں چمک رہی ہے اور بارش اتنا آ رہا ہے کہ اب سفر آگے جاری رکھنا مشکل تھا۔ لہٰذا ان تینوں لوگوں نے بارش سے بچنے کے لیے ایک گوفے میں، ایک کیو میں، ایک غار میں آشرا لیا، اور ہوا ایسا کہ ایک بڑا پتھر اس غار کے منہ پہ آ کے گرا۔ اب یہ لوگ غار میں تھے اور باہر بہت بڑا پتھر آ کے رک گیا۔ اب اس پتھر کو ہٹانا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ تینوں نے بہت کوشش کی، بہت عزیزان گرامی کوشش کی کہ کیسے بھی کر کے یہاں سے نکلے، مگر وہ پتھر اتنا بڑا تھا کہ اسے ذرہ برابر ہلانا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ ان تینوں میں سے ایک نے کہا کہ آؤ ہم دعا کریں، الدعاء اسلحہ المومنین، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اسلحہ ہے، اور ہم اپنی زندگی کے اس نیک عمل کو یاد کریں، اس عمل کا واسطہ دے کر اللہ کے پاس نجات مانگیں۔ اب تینوں کو یہ بات پسند آئی۔ اب پہلے نے کہنا شروع کیا، روتا جا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتا جا رہا ہے، گناہ کی توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے کہ پروردگار تیرا گنہگار بندہ، بہت گناہ کیے ہیں، پروردگار میرے گناہ کو بخش دے، ان گناہ کو بخش دے جن گناہ کی وجہ سے مصیبت آئی ہے۔ اور پھر کہتا ہے مالک تو مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ایک شخص کو کچھ دانے اناج دینے کا طے کیا تھا، اسے مزدوری پہ رکھا تھا، کہ مگر وہ محنتانہ لیے بغیر، اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے اس کو بہت ڈھونڈا کہ اس نے محنت تو کی ہے اور مجھے اس کا عوض دینا واجب ہے، اب مل تو نہیں رہا، میں کہاں جا کے اس کو یہ دوں؟ اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ آخر میں نے اس دانوں سے کھیتی کی، جو کچھ نفع ہوا، جو کچھ پروفٹ ہوا، اس پروفٹ سے میں نے گائے کو خریدا، اور جب وہ اپنی مزدوری کے دانے لینے کے لیے آیا تو میں نے اس کو دانے کے بدلے میں گائے دی۔ اس نے گائے لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میرے ساتھ جو بات ہوئی تھی وہ تھوڑے دانے کی بات ہوئی تھی، اس کے بدلے تم کیوں گائے دیتے ہو؟ میں نے اس کو تمام بات کہی کہ بھئی تیرے ہی دانے تھے جو میں نے کھیتی کی تھی، اس کھیتی میں سے جو فصل آئی اس فصل کو میں نے بیچا،
اس سے میں نے گائے کو خریدا ہے، بہت خوش ہو گیا اور مجھے دعا دیتے دیتے چلا گیا۔ پروردگار یہ کام میں نے تیری خوشی کے لیے کیا ہو، اگر یہ خلوص نیت سے کیا ہو، پروردگار اس بلا سے ہم سب کو آزاد کر دے۔ اسی وقت وہ غار پر جو پتھر تھا تھوڑا ہٹ گیا، جو غار کا منہ تھا وہ کھل گیا۔ اب دوسرے نے کہنا شروع کیا، اس نے بھی توبہ کی، اس سے بھی آنکھوں سے آنسو بہائے اور پھر کہا کہ پروردگار تو مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ ایک بار میری کزن، میرے چچا کی بیٹی نے، میری خود کے چچا کی بیٹی کو، میری کزن کو میں نے شیطانی وسوسے میں پھنسانا چاہا، اسے فریب دینا چاہا، اسے 100 دینار دے کر میں نے اپنے فریب میں اسے لیا، مگر عین موقع پر اس نے خوف خدا، غضب خدا سے مجھے آگاہ کیا، میرا دل خوف خدا سے لبریز ہو گیا، میں نے سچے دل سے تیری بھی معافی مانگی، اس لڑکی کی بھی معافی مانگی اور میں نے اسے جانے دی۔ اے مالک، اے پروردگار، یہ کام صرف اور صرف میں نے تیری خوشنودی کے لیے کیا ہو تو تو اس بلا کو دور کر۔ اور اسی وقت وہ غار پہ جو پتھر تھا وہ اور آپ سے ہی تھوڑا ہٹ گیا اور غار کا منہ کھل گیا، مگر ابھی اتنا نہیں کھلا تھا کہ تینوں باہر آ سکے۔ اب تیسرا شخص آگے بڑھا، روتا جا رہا ہے، گناہ کی توبہ کرتا جا رہا ہے، پروردگار معاف فرما دے، تو غفور رحیم بادشاہ ہے۔ اس کے بعد اسے کہا، مالک تو جانتا ہے کہ میں اپنے ضعیف ماں باپ کی دل و جان سے خدمت کرتا تھا، ہمیشہ اپنی عورت کے لیے، بچے کے لیے، ماں باپ کے لیے بکری کا دودھ لاتا تھا۔ ایک رات کو جب میں دودھ لے کر گھر گیا، میرے ماں باپ سو چکے تھے، اب نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کو نیند سے اٹھاؤں، ان کی آرام میں خلل ڈالوں، اور مجھے یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ میں وہاں سے چلا جاؤں، آرام کروں، شاید میرے ماں باپ اٹھے اور دودھ مانگے اور میں حاضر نہ ہوں تو وہ لوگ مایوس ہو جائیں گے کہ آج دودھ نہ ملا۔ یہ سوچ میں پوری رات کھڑا رہا، ماں باپ سوتے رہے، میں کھڑے رہا اس انتظار میں کہ ماں باپ اٹھے تو ان کو دودھ دوں۔ میرے مالک، یہ کام میں نے صرف اور صرف تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے، اگر تجھے میرا کام پسند آیا ہو تو اس آفت، اس بڑی مصیبت کے پہاڑ کو ہم سے دور کر دے۔ اسی وقت باقی کا سارا حصہ کھل گیا، پتھر دور جا کے گرا، تینوں نے وہیں پر پہلے شکر خدا کیا اور آزاد ہوئے وہاں غار سے۔ عزیزان گرامی، سوچے کام بہت بڑا نہیں تھا مگر خدا کو کتنا پسند آ گیا۔ کیوں عزیزو، ماں باپ کے ساتھ کی ہوئی نیکی کا اجر خدا بہت جلدی بھی دیتا ہے اور بہت زیادہ بھی دیتا ہے۔ خوش نصیب ان اولادوں کے کہ جو اپنے ماں باپ کو راضی رکھ سکے، اپنی ماں باپ کی خدمت کر سکے۔ یہ ان کے عزیزان گرامی نہ صرف دنیا کے مگر سکرات کے وقت ایمان کا سلامت رہنے میں ہر جگہ یہاں تک کہ قبر کی پہلی رات جو کام آنے والی 3 مین چیز ہے، جس میں روزہ ہے، صدقہ ہے، اس میں تیسری چیز ماں باپ کے ساتھ کی گئی نیکی ہے جو قبر کی پہلی رات کام آنے والی ہے۔ عزیزان گرامی، بنی اسرائیل کے اس شخص کی بات تو سب کو معلوم ہے کیونکہ سورہ بقرہ میں یہ قصہ موجود ہے کہ عزیزان گرامی وہ شخص جو بنی اسرائیل کا سب سے مالدار ترین شخص بن گیا، وجہ کیا تھی کہ اس نے کوئی سودا کیا تھا مگر چابی باپ کے سرانے تھی، اس نے اپنے سودے کو کینسل کر دیا، یہ کہہ کر کہ میں اپنے باپ کی نیند کو خراب نہیں کر سکتا۔ اور عزیزان گرامی اور دوسرا اس کی خصوصیت کیا تھی کہ وہ صلوات محمد اور آل محمد پر بہت زیادہ پڑھتا تھا۔ یہ 2 خصوصیت کی وجہ سے بنی اسرائیل کا مالدار ترین شخص وہ بن گیا۔ ایک سودا کینسل کیا مگر اللہ نے اسے مالا مال کر دیا کہ اس کی گائے کی اتنی قیمت ہوئی تھی، جسے پڑھنا ہو یہ قصہ سورہ بقرہ کی تفسیر میں پڑھ سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، خداوند عالم ہم کو توفیق دے ماں باپ کو خوش کرنے کی۔ عزیزان گرامی،
آیت اللہ مرسی نجفی بیان فرما رہے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا اور میری مادر گرامی مجھے کہتی تھی جاؤ بابا کو بلا کے لاؤ، کھانا تیار ہو گیا ہے، میں بابا کے کمرے میں جاتا تھا۔ آیت اللہ مرشی نجفی کہتے ہیں خدا ان پر رحمتوں کا نزول فرمائیں، فرماتے کہ جب میں اپنے بابا کے کمرے میں جاتا تھا دیکھتا تھا کہ بابا مطالعہ کرتے کرتے تھک کے سو چکے ہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں بابا کو نیند سے بیدار کروں، بابا کی نیند میں خلل ڈالوں۔ بابا تھک کے سوئے ہیں، میں کیسے اٹھاؤں اور یہ بھی کیسے کہوں کہ ماں نے کہا بابا کو بلا کے لاؤ، ماں کو بھی کیسے منع کروں۔ عزیزان گرامی، آیت اللہ مرشی نجفی کہتے ہیں میں دھیرے سے باپ کے قدموں کے پاس بیٹھ جاتا تھا، اپنے رخساروں کو اپنے باپ کے تلووں سے ملنا شروع کرتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد بابا آنکھیں کھولتے تھے، مجھے اس عالم میں دیکھتے تھے، دعائیں دیتے تھے، آخرت کی دعائیں دیتے تھے، اور مجھے آج جو کچھ توفیق ملی ہے وہ میرے باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ یقیناً اگر ماں باپ خوش ہو، ماں باپ دعائیں دیتے ہو، اولاد کہاں کہاں اگر آگے بڑھ جاتی ہے، صرف دنیا میں نہیں عزیز و آخرت میں بھی بہت بلند مقام ہوگا ماں باپ کے فرما بردار بچوں کا۔ عزیزان گرامی، خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ جس طرح ہم اپنے جسمانی ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے روحانی باپ کو بھی خوش کرنے کی کوشش کریں۔ عزیزان گرامی، حسن خاتمہ چاہیے تو ماں باپ کو خوش رکھے، اور دوسری چیز نماز کو اول وقت میں ادا کرے۔ عزیزان گرامی، مومن کے پاس ملک الموت جب آئے گا سب سے پہلے شیطان کو وہاں سے بھگا دے گا۔ یہ ملک الموت کی ذمہ داری میں سے قرار پائی جاتی ہے۔ مومن جو نماز کے وقت کا پابند ہو ان کے پاس سے شیطان کو ہٹانا یہ ملک الموت کی ذمہ داری ہے۔ عزیزان گرامی، کسی ویلڈ ریزن کے بغیر کبھی بھی نماز میں تاخیر نہ کرنا چاہیے۔ قرآن میں کہا ہے تباہی ہے، بربادی ہے، ویل ہے ان نمازی کے لیے، نمازی کے لیے ویل ہے عزیزو جو نماز میں سستی سے کام لیتے ہیں۔ اول وقت میں نماز پڑھنا تعظیم حق کے خدا ہے، خدا کے حق کی تعظیم ہے۔ جو بلا اجر دیر کرتا ہے اس کا معنی ہے اس کو خدا سے دلچسپی نہیں، اسے خدا سے محبت نہیں، وہ نہیں چاہتا ہے خدا سے ملاقات کرے، اندرونی طور سے اسے کرائیت ہو رہی ہے، اس وجہ سے یہ ٹالتا ہے۔ عزیزان گرامی، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمایا ہمارے شیعوں کو آزمانا ہے، ٹیسٹ کرنا ہے تو پنجگانہ نماز کی وقت کی پابندی پہ کس کے دیکھو، اگر پنجگانہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے تو ہمارا شیعہ ہے، اگر نہیں پڑھتا تو ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، کیسے کیسے تاریخ میں شیعہ گزرے ہیں، میں صرف ایک واقعہ آپ کو کہنا چاہتی ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ واقعہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اپنے بچوں کو ایسے ایسے واقعات کہو، ان کو دلچسپی بڑھاؤ نماز میں تاکہ وہ محبت سے نماز پڑھیں۔ عزیزان گرامی، ہم ڈراتے رہیں گے، دھمکاتے رہیں گے تو جب ہم نہیں رہیں گے تب وہ لوگ نہیں نماز پڑھیں گے، یا پھر نماز کو ٹائم پہ نہیں پڑھیں گے۔ عادت ہوگی تو پڑھ تو لیں گے، مگر اگر شوق دلاؤ گے، اگر نماز کی اہمیت سمجھاؤ گے تو انشاءاللہ تعالی ہم سے بہتر وہ لوگ نماز پڑھیں گے۔ تو عزیزو، میں جو قصہ بیان کرنے جا رہی ہوں، ایک نیک شخص کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں محبت تھی، محبت اہل بیت ظلم تھا اس شخص، اس لیے اسے قید خانے میں ڈال دیا۔ منصور دوانگی کے وہ قید خانے جو گہرے کنویں کے اندر بنائے جاتے تھے، جہاں روشنی کا گزر نہیں ہوتا تھا، جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا تھا، عزیزان گرامی وہ گہرے کنویں کے اندر جو قید خانے بنائے تھے وہاں پر یعقوب کو ڈال دیا گیا۔ اب عزیزان گرامی، اس شخص کو 15 سال کے بعد منصور دوانگی کے جانے کے بعد ہادی مہدی سب عباسی خلیفہ آتے رہے، آخر جب ہارون رشید آیا تو اس نے لسٹ دیکھا قیدیوں کا، تو اس نے چاہا کہ میں اس سے پوچھوں
کہ اب اس کے دل میں محبت اہل بیت ہے یا نہیں دیکھوں۔ وہ آتا ہے، کنویں کے کنارے پر کھڑا رہتا ہے، اندر سے عزیزان گرامی دروازہ کھولنے کے لیے داروغے سے کہا۔ داروغہ زندان نے دروازہ کھولا، یعقوب کو باہر بلایا، اوپر سے ہارون پوچھا، یعقوب کوئی خواہش ہے؟ ایک دشمن خدا سے ایک محب خدا کیا سوال کرے؟ صرف اتنا کہا کہ ہاں خواہش ہے۔ عزیزو، جسے گرم پانی اور روٹی کے ٹکڑے کے سوا کچھ نہیں ملتا تھا، صرف ایک وقت غذا ملتی تھی، غذا نہیں مانگی، اس قید سے چھٹکارا نہیں چاہا کہ جہاں روشنی کا گزر بھی نہیں مانگا تو کیا مانگا کہ تیرے داروغے سے کہہ دے کہ جب وقت نماز آئے مجھے اطلاع دے دے، کیونکہ یہاں اتنا اندھیرا ہے کہ وقت کا پتہ نہیں لگتا، لہٰذا یقین حاصل کرنے کے لیے تھوڑی دیر سے نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ عزیزو، تو جو نماز اول وقت ادا کرے گا، ملک الموت جب اس کے سرانے آئے گا، مہربان باپ سے زیادہ اس سے نرمی کرے گا اور وہاں سے شیطان کو بھگائے گا، یعنی اول وقت نماز پڑھنے والے کو حسن خاتمہ نصیب ہوگا، انجام بخیر ہوگا۔ دوسری چیز ہے تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وسلم۔ چھٹی امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سوائے سکی کے کوئی اس تسبیح کو ترک نہیں کرتا، اس کو پڑھنے والا ہمیشہ خوش نصیب رہے گا، سعید رہے گا، اس کا خاتمہ خیر پر ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، تسبیح فاطمہ الزہرا سمجھ کے نکالے، اللہ اکبر 34 بار ہم کہتے اللہ اکبر، ایک بار بھی دل میں نہ آئے کہ اللہ اکبر ہے تو کیا فائدہ ہے۔ خدا ہمیں سمجھ کے اس تسبیح کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ عزیزو ہمارے نصیب بلند ہو، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ہمیشہ خوش نصیب رہیں گا۔ تم چاہتے تمہارے بچوں کے نصیب بلند ہو تو عزیزان گرامی تسبیح فاطمہ الزہرا۔ تیسری چیز انشاءاللہ اس کی وضاحت ہم نیکسٹ مجلس میں کریں گے، مگر وہ ہے عقیق کی انگوٹھی۔ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے عزیزو نیکسٹ مجلس میں۔ آؤ ہم مصائب کی جانب چلے، رونے اور رلانے کے دن ہیں عزیزان گرامی، اور کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ ہم کیا روئیں گے عزیزو؟ ہم روتے ہیں، ہماری آنکھوں سے پانی ٹپکتا ہے، مگر ہمارے اماموں کی آنکھوں سے خون ٹپکتا تھا عزیزو۔ شام کے مصائب کو جب میرا چوتھا ہادی یاد کرتا، صاحب منبر کہتے ہیں جب زینب کی ردا یاد آ جاتی تھی، امام کی آنکھوں سے خون ٹپکنے لگتا تھا۔ زمانے کے امام آج تک خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، واقع کربلا کے 3 سال بعد، عزیزو 3 سال کے بعد کا واقعہ ہے، واقعہ کربلا کے۔ نعمان بن منظر کا بیان ہے کہ میں ایک دن روضے رسول پر زیارت کے لیے گیا، دیکھا کہ سید الساجدین سری مبارک کی جالیوں کو پکڑے ہوئے چاروں قطار رو رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، اے جد بزرگوار، آپ کی امت ہم سے پھر گئی، افسوس اس کا بھی پاس و لحاظ نہ کیا کہ ہم آپ کی طرح تھے۔ ہمارے مردوں کو قتل کیا، ہمارے ننھے ننھے بچوں کو ذبح کر دیا، اور وہ حسین جسے آپ کاندھے پر بٹھاتے تھے، کبھی آپ منہ چومتے تھے، پیار کرتے تھے، ان کا سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا دیا۔ جدہ ہماری عورتیں اہل ترک و دیلم کی طرح قید ہوئی، سانوں میں گردنوں میں رسیاں باندھی، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، بازاروں میں، درباروں میں سر برہنہ پھرائی گئی۔ یہ کہہ کر آپ نے ایک چیخ ماری، گش کھا کر گر پڑے۔ عزیزو، جو 7 ساتھی تھے انہوں نے اٹھا کر چوتھے امام کو بیت الصرف میں پہنچایا۔ عزیزو، 3 سال گزر جانے کے بعد ہمارے امام کا یہ حال تھا، اور اگر کسی نے پوچھ بھی لیا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، کبھی یہ نہیں کہا کربلا میں جہاں سارا گھر لٹ گیا، جہاں 3 دن تک پانی بند تھا،
جہاں بابا مارے گئے، جہاں بھائی مارے گئے، جہاں چچا مارے گئے، جہاں لاشیں پامال ہوئی، جہاں خیموں میں آگ لگائی گئی، بلکہ آپ نے فرمایا شام الشام الشام، ہائے شام کی مصیبت کبھی نہ بھولی جائے گی، شام کی مصیبت سب سے بڑی ہوئی تھی۔ اگر پوچھا مولا شام میں آخر کون سی ایسی مصیبت پڑی تھی جسے آپ ہمیشہ یاد کر کے رویا کرتے ہیں، تو فرمایا اوقاد و ذلیلن فی دمشق، اے بھائی شہر دمشق میں اہل بیت کو اسکیا اس طرح کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے جیسے حبس کے غلام جن کا کوئی مالک موجود نہ ہو۔ ہاں عزیزو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، مگر جب غم حسین میں رونا اس طرح رونا کہ شہزادی دعا دے، یہ نہ ہو کہ شہزادی فریاد کرے کہ جس طرح میرے بچے پر رونے کا حق ہے تم نے ادا نہ کیا۔ اے خدا، ہمیں اگر تو غم حسین کو بانٹ رہا ہے، ہم اپنے دامنوں کو پھیلا کر بھیک مانگ رہے، خدا غم حسین کی دولت سے ہمیں نواز دے۔ اے پروردگار، غم حسین میں رونے والے کو دنیا کے کسی غم میں نہ رلانا۔ عزادارو، شہر دمشق میں یہ کس طرح داخل شہر ہوئے ہیں، رسول جادیاں ہیں، چادریں نہیں ہیں، اسکیا تلواریں لیے چاروں طرف حلقہ کیے ہوئے ہیں، اور ان اسیروں کے سامنے نوکے نیزہ پر ان کے وارثوں کے سر، اور ان میں بھی زیادہ تڑپانے کے لیے جناب زینب اور سکینہ کے سامنے حسین علیہ السلام کا سر، ام کلثوم کے سامنے ابو الفضل عباس کا سر، بیوہ حسن کے سامنے قاسم کا سر، عزیزوں میں لیلا کے سامنے علی اکبر کا سر، جناب رباب کے سامنے علی اصغر کا سر۔ اس پر یہ ستم کہ وہ ظالم خوش ہو کر ان سروں کو اچھالتے تھے۔ اب جب کبھی وہ سر نوکے نیزے سے زمین پر گرتے تھے تو گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے آ جاتے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کسی بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے تو ان پر یہ ستم ہوتا تھا کہ انہیں نیزے کی انیاں چھپائی جاتی تھی، کبھی تازیانہ لگایا جاتا تھا، رونے سے منع کیا جاتا، آگے آگے دف و تنبور بجتے جاتے تھے، پیچھے پیچھے اہل بیت رسول شہر کے تمام کوچ اور بازاروں میں پھرائے گئے۔ عزیزوں، جس راہ پر خلائق کا زیادہ ہجوم ہوتا تھا وہاں ہاتھ اٹھا اٹھا کر بتاتے جاتے تھے دیکھو یہ محمد کے گھرانے کے ہیں، یہ ہمارے اسیر ہیں، انہوں نے تمہارے باپ داداؤں کو قتل کیا ہے، آؤ اپنا بدلہ لے لو۔ افسوس عزیزو، اہل شام کے دل اس طرف پھر گئے تھے اہل بیت علیہ السلام سے کہ یہ جس قصر و بام کے نیچے سے گزرتے تھے کوئی پتھر پھینکتا تھا، کوئی آگ برساتا تھا، مگر ان قیدیوں کے ہاتھ پسے پست باندھے گئے تھے، کوئی اپنے آپ کو آگ یا پتھر سے نہیں بچا سکتا تھا۔ الغرض جب تمام بازاروں میں تشریح کر چکے تو اونٹوں سے اتار کر پاپیا ادا کیا گیا، ایک رسی میں باندھا گیا، کسی کا گلا تو کسی کا بازو تو عزیزوں کسی کی کلائی باندھی گئی، یہود و نصارہ کے محلے میں لے گئے، ایک ایک سے کہتے تھے دیکھو یہ علی اور محمد کی اولاد ہے جنہوں نے تمہارے سرداروں کو قتل کیا ہے۔ ہائے جب رسول کے کلمہ گو اولاد رسول کے لیے کہے تو پھر غیر ملت والے کیا پرواہ کریں گے۔ لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل پڑے، کسی کے ہاتھ میں لکڑی، کسی کے ہاتھ میں پتھر، کسی کے ہاتھ میں ڈھیلا، ان قیدیوں کی طرح اس طرح پھینکا، کسی کی پیشانی، کسی کی بازو، کسی کی پشت زخمی ہو کر خون بہنے لگا۔ ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب. پروردگار تڑپتے دل کے ساتھ، بہتے ہوئے آنسو کے ساتھ، ہے خدا ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے اب دل کی گہرائی سے ایک ہی دعا ہے، تیری آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اوان انصار تابع فرمان شیعہ سے بنا دے. ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود کر کے ہم پر احسان فرما. امام کا حق ادا کرنے میں، ان کی اطاعت کرنے میں، ان کی نافرمانی سے بچنے کے لیے سخت محنت کی توفیق عطا فرما. خدا مثل محمد اور آل محمد زندگی عطا فرما. ان کے جیسی موت، ان کے جیسی خیر، ان کے جیسی توفیق عطا فرما. پروردگار جو روزی سے نہیں انہیں روزی سے لگا دے، جن کی روزی تنگ ہے انہیں کشادہ رزق عطا فرما، جو قرضدار ہیں ان کے قرض کو ادا کر دے. کل مومن مومنات دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے خدا تو ان کی جان، مال، عزت، ایمان، اولاد کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سر بلند کر. پروردگار ہر مریض کو شفاء کل عطا فرما، ہر مرحوم کی مغفرت فرما، ہر مقروض کے قرض کو ادا کرتے. پروردگار ہماری مجلسوں کو ہم سب سے قبول فرما. گنہگار آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما. محشر کے میدان میں جہاں کہیں اعمال کی کمی نظر آئے یہ موتی ہمیں کام آ جائے. اے پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمارے ماں باپ پر اس طرح رحم کر جس طرح انہوں نے ہمارے بچپنے میں ہم پر رحم کیا. ہمارے ماں باپ کو ہر ایک رنج، غم، دکھ، بلا، آفت، مصیبت، پریشانیوں سے محفوظ کر. ہمارے مرحوموں کی مغفرت فرما، ان کے عالم برزخ کے زمانے کو جگمگا دے، ان کے اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما. پروردگار ان کے گناہ نے کبیرہ صغیرہ کو معاف کر کے انیک گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دے. خالی گودوں کو آباد کر دے، حاملہ کے حمل کو سلامت رکھ. وقت ڈیلیوری قریب ان کے لیے آسانی کر. پروردگار جن کی گودوں میں اولاد ہے گھر بھر کو توفیق دے کہ امام زمانہ کے لشکر کے سپاہی اپنے گھر میں اپنی گودوں میں تیار کریں. اے پروردگار ہمارے امام زمانہ کو اور ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی و خوشنود کر کے ہم پر احسان فرما. خدا تو سریع الرضا ہے، تو جلدی راضی ہو جانے والا ہے. پروردگار تجھے غم حسین کا واسطہ، پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کے گھرانے کا واسطہ، ان کی قربانیوں کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا. اپنی خوشنودی کو ہم پر بڑھا دے. اس دل میں تیرے قرب کا شوق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وآل محمد.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج بسور فاتحہ۔ مجلس کا اجر و ثواب پنجتن پاک بار امام 14 معصوم بہت شہید تمام اہل بیت تمام اہل حرم جناب مسلم علیہ السلام فرزندان مسلم علیہ السلام ارواح 1,24,000 پیغمبر خصوصاً شہزادی کونین مادر حسنین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرتے ان کے طفیل صدقے اور وسیلے میں کل مرحوم مومن و مومنات بانی مجلس اور حاضرین مجلس کے تمام مرحوم خصوصاً حسن علی بھائی رجب علی بھائی حاجی ارجی بھائی حاجی ارجی بھائی موتی بھائی نظر علی بھائی حاجی ارجی بھائی قاسم بھائی حاجی ہرجی بھائی نور بانو میں منتے رجب علی بھائی اصغر بھائی ابن رجب علی بھائی خورشید بانو رجا حسین بھائی جویر بھائی نور بانو میں منتے فاضل بھائی صابر عباس صابر حسین وزیر بھائی رجا حسین بھائی قیا بن منتے محمد علی سکینہ بن منتے دوست محمد دلاور حسین بھائی علی بھائی تتھا کل مرحوم مومن مومنہ نے تمام ہدیوں میں اصال کریچے پروردگار دعا کرتے ہیں کہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہمارے مرحوموں کی مغفرت فرما دے، تمام مرحوموں کو قبروں میں خوشی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔